الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بعد کسی ایک سنت کو میرے ان سنتوں میں سے زندہ کیا جو مٹ چکی تھی، جن کو امت بھول چکی تھی، جن پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اگر کوئی ایسی ایک سنت کو زندہ کرے گا پس اسے زندہ کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے ثواب ملے گا جو اس کو زندہ کرنے کے بعد عمل میں لائے گا۔ مثلا باپ نے گھر میں سے ایک سنت کو زندہ کیا، گھر والے وہ پوری نہیں کر رہے تو باپ سے لے کر ماں تک نے بھی عمل کیا، بچوں نے کیا، محلے والوں نے بھی کیا، اوروں نے بھی کیا۔ جتنے بھی لوگ اس سنت کی اتباع کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اور خود اپنے عمل کا ثواب یہ زندہ کرنے والے کو ملے گا، اور باقی جو عمل کرنے والے حضرات ہیں ان میں سے کسی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اب سنت کو گھر میں زندہ کرنا ہو، محلے میں زندہ کرنا ہو، ملک میں زندہ کرنا ہو تو ہر طرح سے سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر سنتیں مٹ چکی ہیں۔ اب اگر ہم تلاش کر کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس عظیم ثواب کے حامل ہو جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ شوق اہتمام اور پابندی کے ساتھ سنت پر عمل کریں، جستجو اور تلاش کر کے سنتوں کو معلوم کریں اور عمل کریں۔ اس صورت میں یہ انسان مضبوطی سے سنت کو پکڑنے والا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ غفلت کرنا، خیال ہی نہ کرنا، بلکہ ایک بہت نامناسب اور بہت ہی برا جملہ لوگ بول دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، یہ کون سا کوئی فرض ہو گیا ہے۔ یہ بہت خراب جملہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ہم اس لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، یہ کون سا فرض ہو گیا ہے۔ ابھی الحمدللہ اس گلدستہ سنت کے بیانات چل رہے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے اندر لانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سنت کے اعتبار سے کل دوسری بات کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سنتوں پر چلنے والا بنائے اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔